وہ طبرانی معجم الکبیر کے اندر ایک واقعہ ہے اور اس کی سند کے اوپر ذرا تھوڑی سی ہم بات کریں گے آخر میں۔ طبرانی کبیر حدیث نمبر 8311 ہے، باب العین کے اندر عثمان نامی راوی عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے چیپٹر کے اندر یہ روایت، طبرانی معجم الصغیر میں بھی ہے۔ قال الطبرانی الحدیث صحیح، امام طبرانی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے آپ کہہ گئے یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے، لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ آج کو اٹھ کے بندہ 20 سال پہلے کہی حدیث ضعیف ہے ہم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ 1100 سال پہلے 1000 سال پہلے محدثین کہہ گئے کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔ اب سنیں، یہ صحابہ نے میلاد منایا تھا، صحابہ کرام نے انگوٹھے چومے تھے، صحابہ کرام نے یہ کیا تھا، اور صحابہ اب دیکھیں صحابہ نے جو کیا ہے چلو یہی مان لو جو صحابہ کیتا ہے، صحابہ نے دیکھیں کیا کیا ہے۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے، حضرت عثمان ابن حنیف حدیث کے راوی ہیں، آپ کا واقعہ ہے۔ ابو امامہ بن سال بن حنیف کہتے ہیں، انہوں اپنے چچا حضرت عثمان سے روایت کرتے ہیں، ان رجلا کان یختلف الی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فی حاجت لہ، ایک بندہ تھا اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کوئی کام ہوتا تھا، اس نے جانا تو حضرت عثمان اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے رضی اللہ عنہ، آپ چونکہ مصروفیات بہت زیادہ تھی اس کی طرف دھیان نہیں جاتا تھا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا، فشکا ذالک الیہ، اور آ کے اس نے کہا جی میں کتنی دیر ہو گئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں، میرا کام نہیں ہوتا، آپ توجہ کی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے میرے کام کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ فقال له عثمان بن حنیف، یہی عثمان بن حنیف جنہوں نے وہ نبینے کو آنکھیں ملتی دیکھی تھی، وہ کہنے لگے اگر تیرا کام نہیں نہ ہوتا تو کام کروانے کے لیے میرے پاس ایک نسخہ ہے، میرے پاس ایک دوائی ہے، ایک دعا ہے، وہ تیرا کام کر دے گی۔ عثمان بن حنیف کہنے لگے تو ایسے کر، ایت المضاۃ فتودع، جا وضو لا، وہ پانی لا، وضو کے برتن وضو کر، پھر مسجد چلا جا، فصلی فیہ رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ، ثم قل، پھر دعا مانگ۔ کون سی دعا؟ جو میں نے مدینے کے تاجدار سے سنی تھی، جو سرکار نے نبینے کو سکھائی تھی۔ اوے اگر اندھے بندے کو وہ دعا کی برکت سے آنکھیں مل سکتی ہیں، تیرا چھوٹا سا کام نہیں ہو سکتا؟ تو جا، میرا ایمان ہے کام ہوگا، جا پھر دعا کر۔ اب دعا کیا کرنی ہے؟ اب حضور کا وصال ہو چکا ہے، صدیق اکبر کا وصال ہو چکا ہے، حضرت عمر کا وصال ہو چکا ہے، عثمان غنی کا دور ہے، صحابی زندہ ہیں، صحابہ کا دور چل رہا ہے، اور صحابی اپنے ساتھ والے بندے کو دعا سکھا رہے ہیں، کیا؟ اللہم انی اسألک، حدیث صحیح ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، نبی پاک کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں توجہ کر رہا ہوں اور اپنا سوال لے کر آ رہا ہوں، جو رحمت والے نبی ہیں۔ اور اب آگے دیکھیں، یہاں پہ تو میں کہتا ہوں کمال ہو گئی، پھر آگے بھی کہنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں چلے گئے ہیں، حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے ظاہری، اور صحابی کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے الی ربکا، آپ کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آپ کے وسیلے کا دامن پکڑ کے، آپ کا دامن پکڑ کے، آپ کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو رہا ہوں، اللہ میری حاجت کو پورا کر دے۔ اور پھر آگے فرمایا آگے تو نے اپنی حاجت کا نام لے لینا ہے کہ میرا کیا کام ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے دعا کرتا ہوں، حضور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو رہا ہوں، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یہ دعا کرنی ہے تو نے جا کے، حتی روح، جا پھر جا جلدی اٹھ، فانطلق الرجل فسنہ ما قال قال عثمان، وہ گیا بندہ، وہ صحابی گئے جو بھی تھے، وہ گئے جا کے انہوں نے بیٹھے، انہوں نے دعا کی، یہ سارا کام کیا، تو اور پھر نہ فوراً اسی دن وہ کہتے ہیں فادخل عثمان بن عفان، انہوں نے گئے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ گئے نا، حضرت عثمان فرمانے لگے دیکھ ذرا باہر بندہ کون ہے، اپنے دربان کو کہتے ہیں، عثمان کے دروازے پر آئے، فجال بواب آیا، دربان دروازے پہ کھڑا، اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا صحابی کا، ان کو اندر لے گئے، حضرت عثمان نے بٹھایا اور اس کو بٹھایا اپنے ساتھ، فرمایا تیرا کام کیا ہے؟ اسی دن اسی ٹائم حضرت عثمان غنی فرماتے بھائی تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا یہ کام ہے، عثمان غنی نے فرمایا یہ لے، یہ کام میں نے تیرا کر دیا، اور کچھ ہو؟
یعنی دعائے وسیلہ، حضور کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں ابھی دعا کر کے فارغ نہیں ہوئے، اللہ نے جناب عثمان غنی کو بندے کے کام کی طرف متوجہ کرا دیا۔ متوجہ اللہ نے کرایا، کام رب ہی کرتا ہے لیکن وسیلہ کام آ جاتا ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں میں واپس آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے اٹھ کے عثمان بن حنیف کے پاس آیا، میں نے کہا جناب کمال کی دوائی ہے، کیا آپ کا نسخہ ہے کہ جو ودن سیکنڈ چلتا ہے؟ میں ابھی دعا مانگ کے باہر آیا ہوں عثمان غنی کے دروازے پہ، انہوں نے میرا کام کر دیا، تو یہ آپ کو دعا ملی کہاں سے؟ فرمایا میں نے صحبت مصطفیٰ سے حاصل کی ہے، ایک نبینے کو آنکھیں ملتی میں نے خود دیکھی ہیں، یہ دعا محبوب علیہ السلام نے ایک نبینے کو سکھائی تھی، میں نے وہاں سے یہ دعا لی اور دل میں سنبھال کے رکھ لی، لہٰذا جب کوئی کام نہیں ہوتا میں یہی دعا بتاتا ہوں، رب تعالیٰ ہر طرح کی مشکلوں کو حل فرما دیتا ہے۔ تو یہ دعائے وسیلہ ہے، آپ جب بھی دعا کریں یہ دعا کریں، اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اور پھر آگے کہیں یا رسول اللہ آپ کا دامن تھام کے میں اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اللہ تم مجھ پہ رحمت فرما دے، تو وہ دعا قبول ہی قبول ہو جائے گی۔ اچھا اب یہاں پہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، ایک خارجی عالم نے یہ حدیث بیان کی اور وہ کہنے لگے اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن وہب راوی ہے، وہ مدلس ہے، عن سے روایت کر رہا ہے، اور عن والی روایت تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ بندے کہتے ہیں واہ واہ کمال ہو گئی، یہ تو اس کا مطلب روایت جھوٹی ہے اور یہ تو گھڑ لی ہے، اور اینڈ پہ کہتے ہیں جھوٹی روایت۔ لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ غلطی پر مبنی ہے، وہ پورشن ہے ہی ضعیف، وہ پورشن ہے ہی ضعیف۔ ایک راوی مدلس سے ان روایت کر رہا ہے، جھوٹی ہو گئی۔ اچھا اس کے اندر مزے والی بات ہے، جس راوی کے اوپر یہ بات کرتے ہیں عبداللہ بن وہب مدلس ہے، ان سے روایت کر رہا ہے، وہی عبداللہ بن وہب صحیح بخاری کے اندر اسی عبداللہ بن وہب کی تقریباً 128 روایات ہیں، جس میں 30 روایتیں بالکل اسی طرح عن سے روایتیں مروی ہیں جس طرح طبرانی کبیر میں۔ یہ خارجی کو میں نے کہا کہ یہ ابن وہب کی عن والی روایت اگر ضعیف ہے تو یہ ذرا آپ مجھے لکھ کے دے دیں، کسی عالم سے تصدیق کرا دیں کہ بخاری کے اندر 30 روایتیں ابن وہب کی عن والی وہ ضعیف ہے، میں کہا سارے لکھ کے دے دیں۔ پھر آپ نے وہ جو اصح الکتب ہے وہ کہاں جائے گی آپ کی بات، اور پھر آپ کہتے ہیں ساری حدیثیں صحیح ہیں جی بخاری میں، تو میں نے کہا وہ 30 ضعیف ہوئیں کہ نہ ہوئیں؟ وہ پھر بہتر ہیں، کہتا ہے ہاں جی ہے، بالکل ہے۔ اور مثال کے طور پہ حدیث نمبر 71، حدیث نمبر 855، 1492، 1514، یعنی یہ 30 کی لسٹ ہے، اور یہ 128 سندیں دیکھنے کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 30 روایتیں 128 سندیں سند بسند میں نے پڑھی، یہ بھی یہ بیٹھے ہم یہی کام کر رہے تھے، اس کے اندر 30 روایتوں کے اندر یہی عبداللہ بن وہب ہے ان سے روایت کر رہا ہے، لیکن کسی خارجی کو دکھائیں کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے، میرے بھائی یہ بالکل ٹھیک حدیث ہے، بخاری میں ہے، کیونکہ سارے ابن وہب راوی ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، یہ تو روایت جعلی اور جھوٹی نہیں ہوتی جس طرح طبرانی کبیر کے اندر ہے۔ تو کہیں گے نہیں وہ طبرانی ہے، بخاری کے لیے قاعدہ اور طبرانی کے لیے اور، میں نے کہا جی یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ بخاری کے قاعدے اور ہیں اور طبرانی کے قاعدے اور ہیں؟ کس صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عن والی روایت بخاری میں آئے تو مان لینا، طبرانی میں آئے تو وہ نہ ماننا؟ ذرا قرآن و سنت سے واضح کر دیں، کیونکہ ہم تو صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ تو ناراض ہو گیا، کہنے لگا مولانا آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں عجیب عجیب، یہ تو محدثین کے اصول ہیں، تو یہ تو اصول حدیث پہ بات ہوتی ہے، آپ کو تو اصول حدیث کا پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا جناب یہ جو ابن وہب راوی ہے یہ پہلے طبقے کا مدلس ہے، یہ بھی محدثین نے لکھا ہے، یہ ابن وہب پہلے طبقے کا مدلس ہے، مدلسین کے بھی طبقات ہیں اور اس کے اوپر کتابیں لکھی انہوں نے، طبقات المدلسین، یہ روایت المدلسین فی صحیح مسلم اور بخاری، یہ اس کے اندر طبقے ہیں، اور اس کے اندر ابن وہب پہلے درجے کا راوی ہے، اور اگر ابن وہب پہلے درجے کا راوی ہونے کے باوجود اس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے
طبقات المدلسین کے اندر اب ابو عبداللہ ابن مندہ کے حوالے سے لکھا، امام بخاری بھی پہلے درجے کے مدلس ہیں، اگر ابن وہب کی روایتیں ضعیف ہیں، امام بخاری کی بھی جتنی آنے والی روایتیں آپ کہیں وہ ضعیف ہیں، کیونکہ یہ بھی تو بات محدثین نے کی ہے۔ اگر ابن وہب مدلس، امام بخاری بھی مدلس، یہ بھی پہلے طبقے کے، یہ بھی پہلے طبقے کے، عبداللہ ابن وہب کی ضعیف ہیں ساری آنے والی، امام بخاری کی صحیح ہیں۔ یہ قانون آپ کو قرآن کی کس آیت سے ملا یا کس محدث نے یہ اصول دیا ہے؟ یہ تو اصول حدیث میں بھی نہیں آتا۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن وہب پہلے طبقے کے مدلس ہیں، اور اس کے اوپر محدثین کا اتفاق ہے، پہلے طبقے کے مدلس کی آنے والی روایت قبول ہی قبول ہوتی ہے، وگرنہ بخاری کے اندر 30 روایتیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، ان کا ایمان ہے اور ان کا وظیفہ ہے، رسول اللہ کے وسیلے سے دعا کریں تو کام ہو جاتا ہے۔